ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو کافی گرما گرمی ہو چکی تھی بحث میں. باسط صاحب اب جلدی سے ناظرین کو کچھ امپورٹنٹ فیکٹ تو بتائیں کہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے تناظر میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ واہ 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 مزہ آ رہا ہے جی. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. سچی بات یہ ہے اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں تو جو ہیں راستے ہم نے متعین کر لیے ہیں اور شاید منزل کا تعین بھی کر لیا ہے, تو صحیح راہ پہ ہم گامزن ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. شیخ حسینہ ہماری کیا کہنا چاہیے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہر دل عزیز سابق پرائم منسٹر. اچھا وہ اب بنگلہ دیش نے جی فارمل ریکویسٹ ڈال دی ہے بھارت کو کہ جی حوالے کر دیں گے مودی صاحب, حوالے کیجیے ہمارا جو ہے انٹرنیشنل کرمنل جو ہے ٹریبونل, انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہم نے شیخ حسینہ کے خلاف مقدمات چلانے ہیں. ایک تو جو احتجاج ہوئے اس میں بہت سی شہادتیں ہوئیں, اور اس کے علاوہ اب کرپشن کے کیسز بھی آ گئے ہیں. ایک روپر جو ہے ایٹمی شاید پاور پلانٹ تھا, اس میں بھی سنا ہے کرپشن کے کیسز آ پڑے ہیں. تو وہ اب ایکسٹریڈیشن جو ان کی ٹریٹی ہے اس کے مطابق تو ایک آرٹیکل اس کا 6 ہے اور ایک آرٹیکل 8 ہے. اس کے تحت جو ہے کہ پولیٹیکل جو کیسز ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ہے, وہ کور نہیں کرتا جو ٹریٹی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر میلافائڈے انٹینشنز ہوں تو پھر بھی نہیں. تو اب وہ بھارت اس کے پیچھے پناہ لے گا کہ جی یہ تو انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن بھارت, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شیخ حسینہ کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کرے گا. جس طرح ہم نے پہلے 5 اگست کے بعد بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ شیخ حسینہ کے لیے اگلی ڈیسٹینیشن کون سی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ بھارت میں رہتی ہیں اور بھارت میں رہ کر کافی وہ ایکٹیو بھی ہیں, بیانات بھی دیتی رہتی ہیں جو کہ ڈو ناٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پیپل آف بنگلہ دیش, تو اس سے مزید خرابیاں بھی پیدا ہوں گی. تو بھارت کی تو یہ خواہش ہے کہ یار کچھ کرے بھگوان مدد کرے تو کہیں جلدی سے جلدی وہ نکل جائیں بھارت سے, چاہے وہ گریس جاتی ہیں, فن لینڈ جاتی ہیں, UK جاتی ہیں, ہماری بلا سے کہیں چلی جائیں, لیکن یہاں سے چلی جائیں. اب وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کچھ, اور اب نئی جو بات سننی ہے وہ موریشیس کی بھی سن رہا ہوں میں. اچھا. کہ شاید کیونکہ بھارت کا کافی انفلوئنس ہے اس ملک میں, تو وہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس طرف ان کو بھجوا دیا جائے. لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا بنگلہ دیش کے لوگ ان کو اس نظر سے دیکھیں جو کہ مناسب نہیں ہے ان کے تعلقات کے لیے. تو اب شیخ حسینہ بہرحال فی الحال نیو دہلی رہیں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے حوالے نہیں کریں گے اور یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے بنگلہ دیش. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ انہوں نے فارمل ریکویسٹ کی ہے نا, ایک تماشا سمجھ گیا ہے بھارت میں. میڈیا اگر آپ دیکھیے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ڈاکٹر محمد یونس کی. اچھا. انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کس طرح یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے اور کس طرح یہ آئین میں تبدیلیاں کر سکتی ہے, اور اتنا 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے انٹرم سیٹ اپ کا. ہمارے ہاں بھی 3 مہینے کا ہوتا ہے, 2 سے 3 مہینے کا, ہمارے ہاں بھی 1 سال کا ہو گیا تھا. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, یہ کیوں کر جی آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, الیکٹورل ریفارمز کیوں کر رہے ہیں, ان کو کس نے اختیار دیا ہے. مان لیتے ہیں انٹرم گورنمنٹ ہے, کوئی حق نہیں ہے, تو پھر آپ نے اپنا فورن سیکرٹری کیوں بھجوایا؟ That's true. ہاں, آپ نے فورن سیکرٹری کیوں بھجوایا؟ اگر انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی یہ, تو آپ نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں کی؟ دور رہتے نہ بھجواتے. ایک طرف تو آپ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں, بلکہ ڈاکٹر محمد یونس کو ایک اجلاس انٹرنیشنل کانفرنس اس میں بھی بھارت نے بلایا تھا ان کو, تو جو ورچوئل انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ڈاکٹر یونس نے. تو ایک طرف تو یہ بیان ہے, پھر دوسرا دیکھیے لیجیٹیمیسی کیا ہوتی ہے. لیجیٹیمیسی یہی ہے نا کہ لوگ اس حکومت کو تسلیم کریں, اس حکومت کا پورا مکمل اختیار ہو اپنے ملک کی ٹیریٹری میں. تو پوری دنیا نے اس کا مظاہرہ دیکھا ہے. کنفیوژن کس چیز, ٹھیک انتخابات نہیں ہوئے نا, وہ بھی ہو جائیں گے, وہ بھی ڈکلیئر تو کر دی ہے, وہ بھی ڈکلیئر کے 2026 کے شروع میں کہیں پہلے حصے میں ہو جائیں گے. تو لیجیٹیمیسی اور کہاں سے آتی ہے؟ لیجیٹیمیسی لوگوں سے ہی آتی ہے نا. اگر لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے, بنگلہ دیش کے لوگ خوش ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی کہ لیجیٹیمیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جو انہوں نے فارمل ریکویسٹ کی ہے آپ اس کا جواب دیجئے, بس اور باتیں مت کیجئے. لیکن یہ ہونے والا ہے نہیں ہے, کیونکہ بہرحال تو جواب کیا دیں گے؟
میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ بیٹھے رہیں گے, جواب ہی نہیں دیں جواب گے. کچھ نہیں دیں گے, یا یہ کہیں گے کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 6 کا حوالہ دے دیں گے کچھ اپنے جواب میں, گول مول بات کر کے اس معاملے کو لٹکاتے رہیں گے تا وقت کہ شیخ حسینہ کو کوئی اور منزل مل جائے, کہیں اور جانے کوئی جائے, مطلب کوئی جگہ مل جائے رہائش کے لیے, کوئی مطلب ایک ریموٹ کسی جگہ پہ چلی جائیں, کسی جزیرے پہ رہیں اپنا آرام سے. یہ ممکن ہے کہ ان کو انڈمان نکوبار نہ بھجوا دیں کہیں اس طرف نا, لیکن وہ بنگلہ دیش کے قریب ہو جائے گا, اسٹیٹ آف ملاکا, تو وہ ذرا مشکل. اچھا, دوسری طرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے دن الحمدللہ کچھ شاید ہماری بات بھی کسی نے سن لی ہے, وہ کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی جو ہم نے ایک دیا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو لیڈ لینی چاہیے کہ ایک مسلم دنیا کے لیے ایک نیٹو ہم بنا دیں, نیٹو کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ جی جو ہمارے جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں جنرل کیا نام ہے ان کا, جنرل شمشاد طاہر مرزا صاحب, وہ سنا ہے کہ بنگلہ دیش کے دورے پہ جا رہے ہیں قریب. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے حساب سے, کیونکہ پچھلے 53 سالوں سے جب سے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا یہ پہلا دورہ ہوگا. گو کہ مشرف صاحب گئے تھے بٹ وہ بحیثیت صدر گئے تھے, آرمی چیف کے نہیں, وہ گئے تھے. لیکن یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسی سال ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد پہلا. تو مجھے امید ہے کہ جو ہم نے کوئی آئیڈیا پیش کیا ہے اس میں تھوڑی بہت بات چیت کا آغاز ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی فوراً سے لائے عمل بن جائے گا, کوئی ایسا بن جائے گا ہمارے پاس, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی بات چیت اس پہ شروع ہو جائے گی. یہ کوئی اچھا ایک اگر ایسا ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن وہ بھارت کا میڈیا یا اللہ وہ ایسا وہ سیخ پا ہے کہ آپ حد کی, بھئی یہ کیسا ہو گیا کہ جنرل مرزا جا رہے ہیں بنگلہ دیش, یہ تو بالکل ہمارے جو انٹرسٹ ہیں تباہ و برباد ہو گئے بنگلہ دیش میں. پاکستان نے اپنا انگریس بنا لیا ہے اور اب بھارت تو کچھ چاہیے کہ کچھ نئی پالیسی لے کر آئے بنگلہ دیش کے لیے, ورنہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک طرف چین ہے, ایک طرف پاکستان ہے, تو ہم تو بالکل ختم ہو گئے اس علاقے میں. اور پھر یہ بھی بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ISI جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے, اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ جو ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس, وہاں پہ پاکستان کی مداخلت شروع ہو گئی ہے, اور خاص طور منی پور کو, اور وہاں پہ وہ کرسچن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. سو جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے. اچھا, اس قسم کی باتیں آج کا میں کم از کم بھارت کے اخبار پڑھ رہا تھا, اخبارات, تو مجھے سب چیزیں یہی نظر آئیں کہ بہت خائف ہیں وہ. حالانکہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی انٹینشن نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شیخ حسینہ کے جانے سے کم از کم مجھے تو بہت بڑی خوشی ہوئی ہے, اور پاکستان کے عوام کو بہت خوشی. اس لیے نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں خراب ہوں, لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوں گے. تو ہمارا یہ طریقہ ہے دیکھنے کا. بھارت کو بھی اسی وے میں لینا چاہیے, اسی وے میں, اسی طریقے سے لینا چاہیے, اسی اسٹرائڈ میں لینا چاہیے کہ جی ون ون سچویشن ہے نا. وہ اس کو زیرو سم گیم کیوں بنا رہے ہیں کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو لا محالہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات خراب ہوں گے. یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ شیخ حسینہ سے ہماری جان چھوٹی, اور کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل آف بنگلہ دیش. دیکھیے انہوں نے ہی پچھلے 10 15 16 سال جتنے بھی گزارے ہیں شیخ حسینہ کی حکومت میں, وہ تو جرائم سے بھری پڑی ہے. انہوں نے جتنے مظالم برداشت کیے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے ہیں. اور جنرل شمشاد طاہر مرزا جو جا رہے ہیں, اٹس اے ویری ویری گڈ ڈیولپمنٹ ان مائی ویو. بٹ یہ کوئی بھارت کے خلاف نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں, اس میں دفاع بھی شامل ہوگا, اس میں ٹریڈ بھی ہوگا, اس میں اقتصادی معاملات بھی شامل ہوں گے, اس میں کلچرل. اب راحت فتح علی خان نے ایک بہت بڑا وہاں پہ کیا اپنا پروگرام تھا, ایونٹ ان کا ڈھاکہ میں, جو کہ بہت کامیاب گیا. تو کلچرل ریلیشنز بھی آگے بڑھیں گے. قوالیاں تو ہم بھی سنتے ہیں, قوالیاں وہ بھی اس کا بھی شوق رکھتے ہیں. تو بنگلہ دیش, اور چونکہ ہم نے ایک ساتھ جدوجہد کی ہے آزادی کی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم فرگیٹ اور فرگیو کر کے آگے نہ بڑھیں, ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہا ہے. اور آئی ہوپ
کہ یہ جو ہم نے سفر کا آغاز کیا یہ جاری رہے گا، اور اس میں یہ انیشیٹیوز جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی ہم آگے تک لے کر جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے ڈائلیما رہا ہے کہ ہم کچھ انیشیٹیوز لیتے ہیں، پھر ان پہ سو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد جاگتے ہیں، پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر بہت دیر ہو جاتی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ بنگلہ دیش کے بارے میں ہماری پالیسی کلیئر ہے. بالکل، اور بھارت بھی چاہے تو جوائن کر سکتا ہے. نہیں، بھارت کو ہم جوائن نہیں کرنے دیں گے. فی الحال ہم دوسرے مسلمان ملکوں کو جوائن کریں. اوکے. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.